على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کے سامنے احسان کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات سے اس وقت یہ کہنا ہے کہ احسان ایک تو عبادات میں ہوتا ہے جس کا کچھ ذکر اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ معاشرتی زندگی کے اندر احسان، معاشرتی زندگی کہتے ہیں اس زندگی کو جس میں آدمی اپنے متعلقین کے ساتھ میں رہتا سہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، بیوی اور بچوں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ، اپنوں اور غیروں کے ساتھ۔ یہ جو معاشرت ہے یعنی سماج میں رہتے ہوئے انسان جس زندگی کو گزارتا ہے اس کا نام ہے سماجی زندگی، اس کا نام ہے معاشرتی زندگی۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی سماج اور معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بھائی بہنوں سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اور رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے تو شادی کے تعلقات اور رشتہ داریاں بنتی ہیں، اور پھر دوست احباب بنتے ہیں، مختلف تعلق والے پیدا ہو جاتے ہیں، پڑوسی پیدا ہو جاتے ہیں، دوست پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو زندگی گزاری جاتی ہے اس زندگی کا نام ہے معاشرتی اور سماجی زندگی۔ یہاں تک کہ انسان کے بارے میں کہنے والوں نے یہ کہا کہ انسان تو ایک سماجی جانور ہے، سوشل اینیمل، یہ ایک سماجی انسان، سماجی جانور ہے۔ یہ کہیں تنہا نہیں رہ سکتا، یہ لوگوں کے ساتھ میں رہے گا، ماں باپ کے ساتھ رہے گا اور دوست احباب کے ساتھ میں رہے گا، رشتہ داروں کے ساتھ میں رہے گا، پھر بیوی بچوں کے ساتھ میں رہے گا اور لوگوں کے ساتھ میں اس کا تعلق پیدا ہوگا۔ ان سب لوگوں کے ساتھ میں ہی وہ رہتا ہے اور رہ سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی جنگل میں جا کر انسان تو زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب ایک انسان کے لیے معاشرتی زندگی انتہائی ضروری تو شریعت مطہرہ نے انسان کے اوپر اس بات کو بھی لازم کیا کہ تم اپنی معاشرتی زندگی کو حسین بناؤ، خوبصورت بناؤ، اس کے اندر بھی احسان ہونا چاہیے۔ تمام تعلقات بڑے پیارے ہوں، تمام تعلقات بڑے اچھے ہوں، ماں باپ سے تعلق اچھا ہو، بھائی بہنوں سے تعلق اچھا ہو، رشتہ داروں سے بڑا اچھا تعلق ہو، بیوی سے اچھا تعلق ہو، بیوی ہے تو شوہر سے اچھا تعلق ہو، اپنے بچوں سے اچھا تعلق ہو، دوست احباب سے اچھا تعلق ہو۔ غرض یہ کہ جتنے تعلقات ہیں ان تمام تعلقات کو بھی بہترین اور اچھے اور خوبصورت بنانا چاہیے۔ یہ ہے معاشرتی زندگی کا حسن، معاشرتی زندگی کا احسان۔ یہ نہیں کہ بھئی آدمی علل ٹپ زندگی گزارنے لگے، کسی کو مار ڈالا، کسی کو پھوڑ ڈالا، کسی کا سر کچل ڈالا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کا مال اٹھا لیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ زندگی انسان کے لیے صحیح زندگی نہیں ہے۔ صحیح زندگی تو یہ ہے کہ تمام تعلقات کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے بنا کے رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کا نام ہے معاشرتی زندگی کا حسن، معاشرتی زندگی کا احسان۔ جب معاشرتی زندگی میں انسان داخل ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا جو اس کا تعلق بنتا ہے وہ ماں اور باپ سے بنتا ہے، اس لیے کہ ماں کے رحم سے وہ پیدا ہوتا ہے، باپ کے نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے،
باپ کا نطفہ اور ماں کے رحم کے اندر داخل ہوا اور پھر وہاں سے اللہ نے اس کو جنم دیا، بنایا۔ 9 ماہ تک ماں اپنے پیٹ میں اس کو پالتی ہے، سنبھالتی ہے، بہت کچھ واقعات اور حالات اور پریشانیاں اور مصائب وہ برداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ 9 ماہ ہونے کے بعد اللہ اس بچے کو باہر نکال دیتا ہے اپنی قدرت قاہرہ سے۔ تو ظاہر بات ہے ماں باپ کا سب سے اولین تعلق ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر اور خود قرآن کریم کے اندر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھیے لفظ احسان آ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن، ماں باپ کے ساتھ بہترین زندگی، ماں باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے، اور رشتہ داروں سے بھی ہے، لیکن سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ ماں باپ سے ہوتا ہے انسان کا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی یہ ہے کہ اس تعلق کو اچھا بناؤ۔ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، احسان کے معنی ہی ہے حسین بنانا، خوبصورت بنانا۔ اس رشتے کو بہت خوبصورت بنا کے رکھو۔ اب خوبصورت بنانے کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان یوں کرے کہ ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اگر ماں باپ کا حق ہم نے ادا کیا تو ایک احسان ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ حق ادا کرنے کے بعد مزید ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کو رکھنے کی فکر کرو، ان کے لیے کپڑوں کا، ان کے لیے کھانے کا، ان کے لیے پینے کا، ان کے لیے اچھی بات چیت کا، ان کے ساتھ خوبصورت انداز سے رہنے کا، غرض یہ کہ ان کی تمام ضروریات، ان کی تمام سہولیات اور ان کے دل کو خوش کرنے والی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، سب سے پہلے ان کا حق ادا کرو، اور اس کے بعد دوسرا جو کچھ کہ تمہارے سے ہو سکتا ہے، تمہارے اندر اللہ نے قابلیت اور صلاحیت دی ہے، مال دیا ہے، یا جسم سے ان کی خدمت کر سکتے ہو، راتوں کو جاگ کر ان کی خدمت کرو اور ان کے پیر دبایا کرو، اور ان کے لیے دوا دارو کا یا اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کا جو ہے انتظام کیا کرو۔ یہ سب کی سب باتیں احسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ احسان والا معاملہ کروں؟ سب سے زیادہ احسان میرا کس پر ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔ ان صحابی نے پھر دوبارہ وہی پوچھا، یا رسول اللہ میرا سب سے زیادہ احسان والا معاملہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا امت، تیری ماں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر تیسری دفعہ یہی سوال کیا، اللہ کے نبی نے پھر بھی کہا تیری ماں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے چوتھی دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ میں اس کے بعد کس کے ساتھ بہترین سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تیرے باپ کے ساتھ۔ علماء نے ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ جب صحابی نے پوچھا تو 3 دفعہ اللہ کے نبی نے ماں کا ذکر کیا، چوتھی دفعہ باپ کا ذکر کیا۔ کیا نکتہ ہے اس کے اندر؟ علماء کہتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں ہمارے لیے بہت عظیم ہستیاں ہیں، دونوں ہمارے لیے بہت قابل تکریم و قابل تعظیم ہے، لیکن ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بعض چیزوں کے اندر ماں جو خدمت بچے کی کرتی ہے باپ وہ نہیں کرتا اور کر بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کے پالتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ ابا جی بھی پیٹ میں رکھے تھے کسی بچے کو؟ ماں تو رکھتی ہے،
9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے. کسی باپ کے پیٹ میں تو بچہ ہوتا نہیں. تو یہ پہلی چیز ایسی ہے کہ اس میں ماں ہی ماں سب کچھ برداشت کرتی ہے، باپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی ماں اپاہج تھی، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی کوئی طاقت نہیں تھی. انہوں نے اپنی ماں کو حج کرانا چاہا تو اپنے کندھے پہ سوار کرا کے حج کرایا. تمام ارکان ماں کو کندھے پہ بٹھایا. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جیسے آج کل کا زمانہ ہے کہ بھئی ویل چیئر بھی اور مختلف قسم کی. اس لیے اس نے اپنے کندھے پہ ماں کو بٹھایا، تمام ارکان حج ادا، طواف کرایا، عمرہ کرایا، سعی کرائی، مینا کو لے گیا، عرفات کو لے گیا، مزدلفہ کو لے کے آیا، پھر مینا کے مقام پہ آیا. تمام کے تمام ارکان ماں کو کندھے پہ سوار کرا کے حج کرایا. کتنا بڑا کام کیا کہ نہیں کیا؟ ذرا سوچو، خود کا حج کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. آدمی جب حج کو جاتا ہے خود چلنا دشوار، پھرنا دشوار ہو جاتا ہے. دھوپ کی سختی برداشت کر کے آدمی کبھی تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو کوئی کام کر رہا. اب یہاں خود بھی کرنا اور پھر ماں کو اپنے سر کندھے پہ بٹھا کے حج کرانا، بہت بڑا کام کیا اس نے. وہ صحابی ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے میری ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پورا حج کرا دیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. یعنی اتنا سب کچھ تو نے کیا پھر بھی تیری ماں کا حق ادا نہ ہوا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا، ماں کا پورا حق تو کیا ادا کرتا؟ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے پیٹ میں جب تیرے ہونے کی وجہ سے کبھی ماں کو دکھ ہوتا تھا اور تکلیف گزرتی تھی اور کبھی اسے مروڑے آیا کرتے تھے، اس میں سے ایک مروڑے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم. اس سے اندازہ کرو ماں کا مقام کتنا اونچا ہے. تو ہمیں ماں کے ساتھ کتنا احسان کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد باپ کا ہے. تو پہلی یہ بات کہ ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کے پالتی ہے 9 ماہ تک، اور اپنے سونے کی قربانی، اپنے کھانے کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی، سب کچھ باپ کے لیے بچے کے لیے قربان کرتی ہے، یہاں تک کہ 9 ماہ گزار دیتی ہے. اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف کس قدر زیادہ ہوتی ہے ہر آدمی جانتا ہے. یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت اس وقت موت کے منہ میں جا کے آ رہی ہے، موت کے منہ میں داخل ہو کے آ رہی ہے، بچ کے آ گئی تو آ گئی، ورنہ تو وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے موت کے آثار دکھائی دیتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں کوئی باپ بچے کی خدمت نہیں کرتا، یہ تنے تنہا ماں برداشت کرتی ہے. پھر اس کے بعد جب بچہ باہر نکلتا ہے، چھاتیوں سے دودھ پلانا، گود میں اٹھا کے پالنا، اس کا پیشاب پاخانہ اٹھانا اور اس کے لیے اپنی نیند کی قربانی دیتے رہنا، ہر طرح اس کے لیے اپنی آسائش کو قربان کر کر کے بچے کے پالنے و پوسنے میں لگے رہنا. اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ ابا جی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، الا ہے کہ تھوڑا بہت کر لے تو کر لے، ورنہ تو پورے کا پورا ماں سنبھالتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا اور کہا کہ ماں ماں ماں، یعنی ماں کا بہت بڑا حق ہے، اس کے بعد باپ کا حق ہے. تو بھائیوں معلوم ہوا کہ ہمیں ماں کی بہت قدر کرنی چاہیے، اس کے بعد باپ کی بھی قدر کرنی چاہیے. ماں اور باپ دونوں ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی ماں پر محبت کی نگاہ ڈال دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیتے ہیں.
جس کے ماں باپ زندہ ہوں وہ روزانہ کتنے حج و عمروں کا ثواب پا سکتا ہے؟ چلتے چلتے ماں کو گیا، دیکھ لیا محبت کی نگاہ سے، پھر آتے ہوئے ادھر گیا اور پھر آ کے دیکھ لیا ماں کو ایک نگاہ، پھر کوئی کام تھا وہ کر کے آیا اور ماں کے پاس آیا اور دیکھ لیا ایک نگاہ۔ تو دن میں اگر آدمی اپنی ماں پر بار 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 نگاہ ڈالتا رہے، محبت اور عظمت کی نگاہ، یہ ہے میری ماں جس نے مجھے پالا تھا، جس نے مجھے پوسا تھا، جس نے میرے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی اور مجھے اپنے جو ہے رحم کے اندر رکھ کے پالا تھا، یہ سوچ سوچ کر ماں کے اوپر ایک نگاہ آتے جاتے سوتے اٹھتے بیٹھتے ڈالتے رہے، ایک ایک آدمی کو پتہ نہیں 50 حج و عمروں کا ثواب بھی دن میں مل سکتا ہے۔ لیکن آج کس قدر ناقدری ہے ماں باپ کی، یہ تو یہ حدیث یاد رکھیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ۔ اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، باپ کی خدمت کرو، باپ کے پیر دبایا کرو، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کی اطاعت و تابعداری و فرما برداری کیا کرو، ان کی عظمت کا لحاظ رکھا کرو، ان کے سامنے زبان زور سے نہ کھولا کرو، ان کی باتوں کو برداشت کرو۔ یہ سب جب آدمی کرتا رہے گا، جنت کا دروازہ ہے باپ، گویا کہ اس کی خدمت کرنا جنت کا دروازہ کھلوا لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ماں کی خدمت کرے گا، جنت کے اندر داخلہ ہی مل جائے گا۔ باپ کی خدمت سے دروازہ کھلے گا، ماں کی خدمت سے جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا۔ یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ ہمارے یہاں بھی اف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرو جو ان کو تکلیف دینے والا ہو۔ فلا تقل لهما اف تک نہ کہو۔ باپ نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کچھ کہہ دیا، اور یہاں اللہ نے کہا وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس وقت ان کو اف تک نہ کہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر کا اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جوانی کا بھی یہی حکم ہے، بڑھاپے کا بھی یہی حکم ہے۔ ماں باپ اگر جوان ہو، ہٹتے کٹے ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تب بھی ماں باپ کو اف نہیں کہہ سکتے، تب بھی ماں باپ کو جھڑکی نہیں دے سکتے، تب بھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر سکتے۔ لیکن بڑھاپے کی قید اللہ نے اس لیے لگائی ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو ذرا چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اب چڑچڑے پن میں ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، اللہ کہتے ہیں اگر وہ چڑچڑاپن اختیار کر کے بھی تمہیں کچھ کہہ دے تب بھی تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کو جھڑکی نہ دیا کرو، اف کہنے کی اجازت نہیں، جھڑکی دینے کی اجازت نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ان سے بات کرنا ہو ادب کے لحاظ سے بات کرو، تکریم کے لحاظ سے بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو، بہترین جملے ان کے لیے استعمال کیا کرو، ان کے ادب کا لحاظ رکھا کرو، یعنی کہ جو منہ میں آیا بکتے چلے گئے، ان کی شان کا لحاظ نہیں، ان کی بڑائی کا کوئی لحاظ نہیں، ادب کا کوئی سوال نہیں، جو چاہے بولتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم کے معنی عزت والی بات، ان سے کلام کرو ادب کے ساتھ، ان سے کلام کرو عزت کے ساتھ، ان سے کلام کرو پیارے لہجے کے اندر، کوئی جملہ برا نہیں بولا چاہیے، کوئی لفظ تھرڈ کلاس نہیں ہونا چاہیے، ان کا جتنا بڑا ہے ان کا مقام اسی لحاظ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور آگے کہتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے تواضع کے پر ان کے لیے بچھا دو. ہمارے لیے پر تو نہیں ہے، محاورہ ہے. ان کے لیے پر بچھا دو، مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے جھک جاؤ، ان کی تعظیم بجا لاؤ، جو وہ بولتے ہیں اس کو سنتے چلے جاؤ، ان کی نافرمانی کسی بات میں نہ کرو، جو وہ بولے اس کو مان کر چلنے کی صفت پیدا کرو. یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور اللہ نے یہ بھی کہا ان کے حق میں دعا کیا کرو. یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ نے جس طرح مجھے بچپن میں پالا اور پوسا، اسی طرح آپ بھی ان کے اوپر رحم کر دیجئے. انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم کیا، آپ ان کے اوپر رحم کر دیجئے. جیسے انہوں نے میری تربیت کرتے ہوئے رحم کا لحاظ رکھا، میرے اوپر شفقت کی، میرے اوپر کھانا کھلاتے ہوئے، پانی پلاتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، ادب سکھاتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے شفقت والا معاملہ کیا تھا اور مجھے یوں پال کر پوس کر بڑا کیا. اے اللہ آپ بھی ان کے اوپر رحم فرما دیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ دعا یاد کر لو اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لو. ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر دیجئے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پال پوس کر میرے اوپر رحم کیا تھا، اس طرح آپ ان کے اوپر رحم کر دیجئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر. صحابہ سے فرمایا کہ بھائی بتاؤ کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ کیا ہیں بتاؤ. الا اخبرکم باکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں، بعض چھوٹے بھی ہوتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں جناب سارے گناہ بڑے ہی بڑے ہیں، اس لیے کہ گناہ جس کا کیا جاتا ہے وہ جتنا بڑا اس کی شان میں گستاخی کرو گے تو اتنی ہی بڑی بری. مثال کے طور پر ایک چپراسی تھا، آپ نے اس کو جھڑکی دے دی، اس نے آپ کو کچھ کہا، آپ نے اس کی نہیں مانی تو کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. ایسے کہ بھائی چپراسی آدمی ہے، اس کا مقام چھوٹا، اس کی بات نہ مانے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اپنی باپ کی بات نہ مانے تو چپراسی نے کہا تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، آپ نے نہیں مانی. باپ نے کہا بیٹا ادھر کھڑے ہو جاؤ، آپ نے نہیں مانی. چپراسی کی نہ مانے تو بڑی بات نہیں، باپ کی نہ مانے تو بڑی بات ہے. جب باپ کی بات نہ ماننا بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا غلط کام ہے، تو جو ہم سب کا خدا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، مدبر الامر ہے، پوری کائنات کا مدبر و منتظم ہے، سب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اگر اس کی ہم نہ مانے تو چھوٹی بات بھی اس کی نہ ماننا بہت بڑی بات ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں تمام گناہ بڑے ہی بڑے. لیکن بعض روایات سے اور فقہاء کرام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہوں کا درجہ بعض گناہوں سے بڑا ہوا ہے. بعض گناہوں کو کبیرہ کہا جاتا ہے، بعض گناہوں کو صغیرہ کہا جاتا ہے. جن گناہوں پر وعید آئی، جہنم کی وعید، عذاب کی دھمکی اور اس طرح کی باتیں، علماء کہتے ہیں ایسی باتوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ کیا ہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک قرار دینا. اللہ تو تنہا ہے، وہی خالق، وہی مالک، زمین و آسمان کا بنانے والا، چاند و سورج کا بنانے والا، انسانوں کا پیدا کرنے والا، ان سب کو پالنے والا، وہ تنہا ہے. کوئی بت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی زمین و آسمان ہو، کوئی بڑی سے بڑی مخلوق ہو،
کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں. اس لیے اسلام کے اندر شرک کرنا بدترین گناہ. یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دوسرے اگر گناہ ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے معاف کر دیتے. ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، ہو سکتا اللہ معاف کر دے، لیکن ایک آدمی شرک کرتے کرتے مر گیا، توبہ نہیں کی، دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر تو لعنت ہوتی ہے اللہ کی. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار، اس کے اوپر فرشتوں کی پھٹکار، اس کے اوپر تمام انسانوں کی پھٹکار ہوا کرتی ہے. اللہ اس کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہاں دنیا میں وہ توبہ کر لے معاف ہو جائے گا. بس ایک آدمی کافر تھا، مشرک تھا، اس نے توبہ کر لی، اسلام لے آیا، معاف ہو گیا گناہ. لیکن اگر توبہ نہیں کیا، اسلام نہیں لایا، اسی کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، قیامت میں اسے کوئی معافی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جل رہا ہوگا. تو فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا پہلا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کے بعد میں فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اب دیکھو شرک کے بعد اللہ کے نبی نے والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا کہ والدین کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج کے بچے ماں باپ کی قدر ہی نہیں کرتے، آج کے جوان ماں باپ کی قدر ہی نہیں کرتے، ان کی بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے، ان کے دلوں کو دکھانے کی کوشش، ان کے سامنے بڑے بڑے باتیں کرنے کی کوشش، ان کو بے وقوف بنانے اور ثابت کرنے کی کوشش، یہ آج کل ہو رہا ہے. بھائیوں، ہر آدمی کو ایسی باتوں سے توبہ کرنا چاہیے، ماں باپ کی بڑی قدر کرنا چاہیے، ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ یہ بھی آیا ہے کہ اگر باپ چل رہا ہو اس کے سامنے نہ چلو، پیچھے چلو. اگر باپ بات کر رہا ہو اس کی بات کو کاٹ کر بات نہ کرو، اس کی بات کو سنو اور اس کے لب و لہجے کے سامنے اپنے لب و لہجے اور آواز کو بلند نہ کرو. یہ سب کے سب تعلیمات ہیں اسلام کی. معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے. اگر اللہ نے مال دیا ان کو خوش کرنے کے لیے کھانے کا، پینے کا، کپڑوں کا اور ضرورت کی چیزوں کا، ان کے لیے گھر کا، ان کے لیے اور چیزوں کا انتظام کرنے کی کوشش کی جائے. جتنا ماں باپ کے لیے آپ خرچ کریں گے آپ کا ثواب قیامت کے دن ڈھیر سارا لکھا جاتا ہے. آدمی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، باس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا اسے بوجھ معلوم ہوتا ہے. حالانکہ ماں باپ پر خرچ کرنا تو گویا اپنے ہی اوپر خرچ کرنا ہے. جنہوں نے تجھے پالا، جنہوں نے تجھے تربیت دی، جنہوں نے تجھے کھلایا اور پلایا، یہاں تک کہ ماں باپ کو رب مجازی کہا جاتا ہے. ایک رب حقیقی ہے، یہ رب مجازی ہے، ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں کھانے اور پینے کا انتظام کرتے ہیں اور کس قدر رحم اور کرم کے ساتھ میں کرتے رہتے ہیں. اس لیے کبھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہے ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا سلوک کریں اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.